ہمارے ملک ہندوستان میں جو بہت زیادہ مسائل ہیں، مشکلات ہیں، بہت زیادہ روز بروز حالات بدل رہے ہیں تیزی سے. 2.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا کسان احتجاج پہ اور پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. پرامن احتجاج ہے. لوگ کہہ رہے ہیں آتنکوادی یہ وہ، لیکن اتنے لاکھوں کسان ہیں، بجائے اس کے سوائے اس کے کہ ان کے ذریعے سے آس پاس کی آبادیوں کو کھانے پینے کو مل جائے، کوئی تکلیف کسی کو نہیں پہنچایا. ہاں، دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ پولیس نے ضرور ظلم کیا ہے، پولیس نے ضرور ناانصافی کی ہے، قانون شکنی کی ہے پولیس نے. حکومت نے جو ان کسانوں کے لیے بیریکیٹنگ کی ہے، جو راستہ روکا، ہی بڑا عجیب ہے. اگر آپ دیکھیں وہ ویڈیوز اور فوٹو ہیں، کئی اسٹیپ میں وہ بیریکیٹنگ ہے، وہ راستے روکے گئے ہیں، کئی طریقے سے کیل تک لگائے گئے. جب وہ چین ہمارے ملک میں گھس رہا تھا وہاں آپ یہ کام نہیں کر پائے. کیا عجیب بات ہے کہ ملک کے باہر کے دشمنوں کے لیے آپ اتنے سخت نہیں، اور ملک کے اندر جو کہ دشمن بھی نہیں ہمارے اپنے ہیں، وہ صرف اپنی مانگ اور ڈیمانڈ کے لیے ہم طریقے سے آئیں تو ان کے لیے یہ مشکل ہے. کھائی کھود دی گئی ہے، لائٹ کاٹ دی گئی ہے، پانی بند کر دیا گیا. سوچتے ہوں گے نا آپ لوگ کہ کیسے یزید نے اتنا کیا. دیکھیے نا، یہ دکھ رہا ہے کہ نہیں یزید؟ ابھی سر دیکھے گا. کہیں ایک جملہ ہم نے دیکھا تھا، بہت اچھا جملہ تھا کہ پانی بند کرنے والا کبھی نہیں جیت پایا. ویسے بھی ظالم کبھی نہیں جیتتا، ظالم ہمیشہ ہارتا ہے. کہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی. حکومت کا زوال ظلم میں ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے، زوال نزدیک ہوتا جا رہا ہے. اور یہاں پہ در واقع کسان اور حکومت کے بیچ میں ایک جو جملے میں بات کہی جاتی ہے، ایک کھائی تھی کہ جس کھائی کو حکومت نے کھودا تھا وہ بڑھاتی جا رہی تھی. ابھی جو حکومت نے بیریکیٹنگ کی ہے اور جو کھائی کھودی ہے، اس نے یہ واضح کر دیا کہ یہ کھائی در واقع حکومت نے ہی بنائی تھی، کسانوں کی طرف سے نہیں تھی. اور ان حالات نے اس کھائی کو، اور وہ جو اصطلاح والی کھائی ہوتی ہے، اس کو اور بڑا کر دیا اور گہرا کر دیا. ملک کو چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. نادان ہے کسان، عوام ہیں، ان کے ہاں صلاحیت نہیں ہے، سب کچھ ہے. آپ تو باشعور ہیں، آپ تو اقتدار میں ہیں. ایک کال کر لیجئے، کیا مشکل ہے؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں ایک کال؟ مسئلے کو حل کیجئے ایک کال کر کے. تو یہ خالی صرف الفاظ والی بات. جو مظالم کیے گئے ہیں، ان پہ لاٹھی چارج کیا گیا، ٹھنڈک میں پانی کی بوچھار، آنسو گیس کے گولے، آتنکوادی کہا گیا، غدار خالستانی کہا گیا، بوڑھوں پہ ظلم ہوا، توہین ہوئی ان کی. 150 سے زیادہ الگ الگ ہے، کہیں پہ 165 کوئی بتا رہا ہے، کوئی 190 پلس بتا رہا ہے. اتنے کسان ہیں کہ جو اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں. یہ کم تعداد ہے مرنے والوں کی. کتنا دوغلا ہے ہمارا یہ میڈیا کی. بعض اوقات کسی ایک آدمی کے مرنے پہ کئی مہینے مرثیہ خوانی ہوتی ہے، مرثیہ پڑتا ہے. اتنے کسان مر گئے، اس کو معلوم ہی نہیں بیچاروں کو. کتنی عجیب بات ہے یہ میڈیا کی، جو پترکاروں کے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں. دیکھیں جتنی چیزیں ہیں، سارے اسٹیپ، ایک طرف سے میڈیا کو خرید لینا، دوسری طرف سے پابندی لگانا جو بیانی سے کام لے رہے ہیں کھائی، یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ حکومت بہت ڈرپوک ہے، ڈر رہی ہے. ڈر کی بنیاد پہ یہ سارے کام کر رہے ہیں. ان سارے حالات سے اور پورے جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور اس میں جو حکومت کا رول ہے، ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ قانون واپس لے. کسان تو نہیں دے سکتا، کیونکہ اپنی زمین تھوڑی دے دے گا سب کچھ، اس کے بس میں بھی نہیں ہے دینا. حکومت کے بس میں نہیں ہے کہ وہ قانون واپس لے لے. لہٰذا ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ ان افراد کو حکومت سے ہٹا دیا جائے، نئے فریش افراد آئیں کہ جن کے اندر شعور ہو، جن کے اندر عقل ہو اور وہ حکمت سے کام لیں. وہ آئیں تاکہ آتے ہی قانون کو واپس لیں اور ملک پرامن صورتحال میں واپس آ جائے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ پروٹیسٹ سے دن بدن ملک بد سے بدتر حالات میں جا رہا ہے. خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سے بچانا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، لیکن حکومت کی زیادہ ذمہ داری ہے، پولیس کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ جو کہ بجائے اس کے کہ اس کو ختم کریں اور اس میں تیل چھڑکنے کا کام کریں اور اس کو برباد کرنے کا کام کریں. لہٰذا بہترین کوئی راہ حل ڈھونڈا جائے، ورنہ حالات
خراب ہوں گے جو ملک پہ اثر انداز ہوں گے۔